آپ سب کا یہاں پر آنا اور عزت دینا اور اتحاد قائم کرنا اور یہاں پہ جمع ہو کے اتنا بڑا میسج دینا، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیں جنتوں کے اندر بھی جمع کر دے۔ اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی ذمہ داری نہیں ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کسی کے پاس کوئی وراثت ہے، دنیا وراثتوں کے لیے مر رہی ہے، جھگڑے کر رہی ہے، جیلوں میں جا رہی ہے۔ اللہ کی قسم آؤ آج میرے بھائیوں علماء اکرام معززین، جو ذمہ داری آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سونپی ہے، ہمیں دی ہے، یہ رب کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس انعام کی قدر میں انشاءاللہ ہم نے گلی گلی کوچا کوچا نکل کے اللہ کے دین کے غلبے کا میسج دینا ہے، اور انشاءاللہ یہ بگڑی ہوئی امت کو، یہ خرافات کے اندر جو ہے وہ لت پت امت کو، گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی نوجوان نسل کو، اور میرے بھائیوں آج جو ہے وہ بے حیائی کے بازار کے اندر گھومنے والی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہم نے انشاءاللہ وہ نبوی منہج جو ہے وہ سکھا کے پڑھا کے ایک ایسی ملت بنانا ہے جہاں پہ اللہ کی توفیق سے نوجوان جو ہے وہ بجائے کرکٹ کے میدانوں کو سجائے انشاءاللہ وہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار ادا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بہت خوشی ہوئی ہے آپ کو یہاں پہ دیکھ کے، موسم بڑا خراب تھا، یقیناً یہ بہت اللہ کی رحمت خاص ہے کہ اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے کہ وہ کسی دعوت پر، ایسی دعوت جو غلبہ اسلام کی دعوت ہو، جو اتحاد کی دعوت ہو، جو پیار کی دعوت ہو، جو پیار کے لیے کٹھ ہو، جو یہ ثابت کر دینا ہو کہ انشاءاللہ ہم چاہے ہمیں کوئی سنی کہے، وہابی کہے، دیوبندی کہے، کچھ بھی کہے، ہم انشاءاللہ بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، آج دیکھ لو المسلم اخ المسلم، ہم سارے کٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یہ کفر تک جائے گی، مودی تک پہنچے گی، واشنگٹن میں جائے گی، یہ کفر اس کو باز کرے گا۔ ہائے ہائے ہمارے اربوں خربوں ڈوب گئے، ہم تو مر گئے، ہم نے تو چینل چلائے تھے، ہم نے تو جعلی علماء سلیپی یہودی تیار کر کے بھیجے تھے، ہم نے تو جو ہے وہ بڑے بڑے سیاست دانوں کو خریدا تھا، اسمبلیاں گونگی کر دی تھی ہم نے، سمم بکمن امیون لہم فی یرجعون، ایسے لوگ پیدا کر دیے تھے جن کو بولنے کا ڈھنگ نہیں تھا، کلمہ آتا نہیں تھا، ان کو جمہوریت کا نام دے کر اسلام کو بگاڑنے کے لیے ہم نے آگے کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں جو گینگ ریپوں کے ذمہ دار، ان کے پیچھے فون، جو چوروں ڈکیٹوں اور جناب ہیروئن بیچنے والوں کے سرپرستی کرنے والے، ہمیں تو ایسے لیڈران دے دیے تھے۔ دیکھ لو میرے بھائیوں آج ہم سارے اکٹھے ہیں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اس امت کو، ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو، ان بہنوں بیٹیوں کو ان درندوں کے حوالے کرنا ہے یا اللہ کا دین سکھا کے انشاءاللہ ایک ملت بنانا ہے۔ ناراض نہ ہونا، معذرت کے ساتھ چوک میں کھڑے ہونے والے، یہ پنی پینے والے، یونیورسٹیوں کے اندر پرسوں کے اندر سے سمت بونڈ نکال کے ان کو سونگنے والی لڑکیاں کس کی ہیں؟ سوچو، اللہ کے لیے کرنے والے کام ہیں ہمارے۔ اگر مسائل کے اوپر کہیں پہ کوئی اختلاف ہے، علماء آپ بیٹھ کے اس کو دیکھیں، کتاب و سنت ہے
علماء سکھائیں گے صبر، اس قوم کو صبر سکھاؤ، صبر پر لگاؤ۔ مسئلہ چینی، گھی اور پتی کا نہیں، ساری قوم اور چینل بلبلا رہے ہیں، چینی مہنگی ہو گئی، پتی ملتی نہیں ہے، دودھ کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی قسم ہم تو وہ کام ہیں نہ چینیوں کی نہ پتیوں کی پرواہ کیے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، بسی ہوئی چربی، بدبودار چربی حلق سے اندر نہیں جاتی، لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ سکھائیں قوم کو، یہ فضول خرچیاں، یہ عیاشیاں، ہر نئے ماڈل کی گاڑیاں، میرے بھائیوں گھروں میں ڈنر سٹوں کی بھرمار، میرے بھائیوں 2-2 لاکھ کے جو ہے وہ ڈبل بیڈ، ان کو نہیں، اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے صدقے پر لگاؤ، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تیار کرو۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جب یہ قوم صدقہ بہت زیادہ کرنے والی اور جو ہے فضول خرچیوں سے بچنے والی، تہجدوں میں اٹھنے والی، ماں سکھائے گی بچے کو اللہ کا دین، کہے گی پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دائیں ہاتھ سے کھا، تائے تائے نہ کر، السلام علیکم کہہ۔ یہ ٹائے ٹائے بائیں بائیں والی قوم، اس کو کون سمجھائے گا؟ علماء، یہ ہماری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ہم نے سمجھانا ہے۔ اٹھ کھڑے ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ۔ اللہ کی قسم، نہ ہتھ کڑیاں، نہ یہ بیڑیاں، یہ نہ قیدیں، نہ یہ صعوبتیں ہمارے راستوں کو روک نہیں سکتی۔ ہم انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، پروانے ہیں، شمع رسالت کے، ختم نبوت کے پاسدار ہیں۔ انشاءاللہ ہاتھ کڑیاں راستہ نہیں روک سکتی، پابندیاں قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتی۔ آج اس عہد کے ساتھ اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ نمازی کو بے دین کے مقابلے میں ترجیح دینا ہے۔ اللہ کے دین کا رکھوالا عالم ہے، عالم کو کہنا ہے کہ علماء تم اٹھو، اسمبلیوں میں تم جا کے بیٹھو، اور جن کو الف بے نہیں آتی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اسمبلی میں کیسے کرے گا؟ یہ ہے آج کا سب سے بڑا مسئلہ۔ کافر چاہتے ہیں اسمبلیوں کے ذریعے سے بے حیائی کا بازار گرم کر دیں۔ عورت خامد میں پرچہ کروا دیتی ہے، مارتا ہے مجھے، خامد اندر ہے، اور جس کو اگر سجدہ کرنا ہوتا تو خامد کو حکم ملتا اس کو سجدہ کر، وہ جیل کے اندر ہے، عورت باہر پرچہ کروا کے کھڑی ہے۔ میراتھن ریس میں بیٹیاں کس کی ہیں؟ یہ کرکٹ کی ٹیم کس کی ہے؟ دیکھنے والے ہندو، یہودی، مجوسی، سلیبی اور غیرت سے آری مسلمان کرکٹ کی ٹیم کو دیکھتا ہے۔ کبڈی کی ٹیم، مسلمانوں ہماری بیٹیوں کی کبڈی کی ٹیم، کیا کیا دکھ بتائیں۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں آؤ پلٹ آئیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ جو رزق رب نے لکھا ہے وہ انشاءاللہ مل کے رہے گا۔ حق کا فیصلہ میرے بھائیوں انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ تول کے کر دیں، جیلیں راستہ روک نہیں سکیں گی۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اسمبلیوں میں مفتیان بیٹھے ہوں گے، علماء بیٹھے ہوں گے، اللہ کا دین جس کے لیے پاکستان بنایا ہے، قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں، مال خرچ ہوئے ہیں، وقت لگا ہے، میرے بھائیوں ہجرتیں کی ہیں، اس کے لیے ہمارا جو مشن تھا وہ اللہ کے دین کا غلبہ تھا، ہم بھول گئے۔
بنتی نہیں. جب حدیث کہے المسلم اخو المسلم پھر علیحدگی بنتی نہیں. اللہ کی قسم بھائی ہیں, کلمے کی روح سے بھائی رہیں گے اور انشاءاللہ اس کفر کو سبق سکھا دیں گے. ہم زندہ قوم ہیں, غیرت مند قوم ہے. انشاءاللہ ہم اپنی ملت کی تربیت کر کے اس کفر کو انشاءاللہ میدانوں کے اندر بھگایا ہے. معیشتیں گر گئی ہیں, ذلت و رسوائی ہے پوری دنیا کے اندر. اگر آج ہم سارے اس عہد کے ساتھ اٹھیں, 5th جنریشن وار جو آج جنگ چل رہی ہے, اس کا مقابلہ یہ سارے ممبر و محراب کے مالک کریں گے انشاءاللہ. تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اللہ کی توفیق سے یہ ہمارے کرنے والے کام ہیں. ہم کام کریں گے انشاءاللہ. ہم اللہ کی توفیق سے قوم کی اصلاح بھی کریں گے, آپس میں پیار بھی کریں گے, اور اسی طرح یہ گلشن کے یہ دستے, یہ پروانے, یہ پھول, یہ شمع ستری جلتی رہیں گی اور آپس میں جمع ہوتی رہیں گی اور کفر کو میسج دیتی رہیں گی. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم جاگ اٹھے ہیں. ہم انشاءاللہ اللہ کے دین کا دفاع کریں گے. پھر کوئی فرانس کا کتا, کوئی امریکہ کا بدماش, کوئی انڈیا کا جو ہے وہ کمینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا نہیں سکے گا. اللہ کی قسم مسئلہ چینی نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنے, ممبروں میں محراب چپ رہے. میرے بھائیوں, ہم سڑکوں پہ آ کے تھوڑا سا بس نعرے لگا کے چپ کر کے گھر چلے جائیں, مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا جب تک ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کے عزیز نہیں جانیں گے. ممبر و محراب قربان کر دیں, بیوی بچے قربان کر دیں, نوکری ملازمت قربان کر دیں, ہتھ کڑیوں سے گھبرائیں گے نہیں, بیڑیوں سے ڈریں گے نہیں, حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اللہ کے دین کے لیے ان سے سوال کریں گے. سلیکٹ کیا ہے, بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے والے بدماشوں کے لیے ہم نے ایٹم بنایا, میزائل بنائے, فوج تیار کی, اٹھو کیوں نہیں اٹھتے؟ چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان بدماشوں کو سبق دیتے ہیں. انشاءاللہ جب یہ میسج جائے گا کتے چپ ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. آج کے ہمارے میزبان محترم جناب محمد شفیق صاحب جو جماعت کے ضلع پاک پتن کے ذمہ دار ہیں, آپ بھائیوں سے ہم کلام تھے, تو ابھی انشاءاللہ میں گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے مہمان خصوصی محترم جناب فضیلت الشیخ محمد یعقوب شیخ صاحب کو, چیئرمین اتحاد امت پاکستان. آپ بھائیوں کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور گفتگو فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والحمد لله القائل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. قابل قدر قائدین و عمائدین علماء و مشائخ اساتذہ کرام اور ائمہ مساجد، موسم کی شدت کے باوجود
نہ آپ گھبرائے نہ ڈگمگائے، اپنی حاضری کو یقینی بنایا۔ اللہ رب العالمین آپ کا آنا برادر مکرم رانا محمد شفیق صاحب باوجود اس کے کہ صحت ناساز، لیکن اس پروگرام کا بیڑا اٹھایا اور ان کے ہمراہ محمد ذیشان ایڈوکیٹ صاحب جو ہمارے وکلاء ونگ کے ذمہ دار ہیں، برادرم ابو طلحہ ایوبی صاحب، مولانا عبد المالک صاحب اور رانا شفیق صاحب کے دیگر رفقا، انہوں نے آج کی یہ بزم سجائی ہے۔ حضرات علماء کرام، اللہ رب العالمین نے آپ کو بلند مقام، اعلیٰ شان، نرالی اور منفرد حیثیت عطا کی ہے۔ جس قدر آپ کا مقام، آپ کی شان بلند ہے، اسی قدر آپ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں اور آپ کے کرنے کے کام بھی زیادہ ہیں۔ کیونکہ آپ عام لوگ نہیں، دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی طبقہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں، بزنس مینوں، سائنسدانوں اور سیاستدانوں کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرے وارث ہیں، سب سے زیادہ رب العالمین سے ڈرنے والا طبقہ ہے تو وہ آپ ہیں۔ انبیاء کے وارث ہیں تو وہ آپ ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مقام اور شان عطا کی ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ نماز پنجگانہ کا وقت ہوتا ہے تو آپ 4 فٹ لوگوں سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، سارے نواب اور رئیس اور وڈیرے وہ آپ سے 4 فٹ پیچھے کھڑے ہو کے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تقریر اور خطبے کا وقت ہوتا ہے تو آپ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور باقی سب لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جس قدر عوام سے اللہ نے آپ کو مربوط و مضبوط کیا ہے کوئی اور نہیں ہے۔ بچے بچی کی ولادت کا موقع ہو تو آذان دینے کے لیے کسی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کو نہیں بلکہ آپ خاک نشینوں کو بلایا جاتا ہے۔ بات نکاح پڑھانے کی ہو تو کسی کالج کے پرنسپل کو دعوت نہیں دی جاتی بلکہ آپ علماء کرام اس کام کے لیے آگے ہوتے ہیں۔ اور اگر میت سامنے آ جائے تو کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر نہیں بلکہ مسند مصطفیٰ پہ بیٹھنے والے عالم دین کو بلایا جاتا ہے کہ آپ مسنون طریقے سے نماز جنازہ پڑھائیں۔ کوئی بھی طبقہ اس قدر مربوط اور مضبوط عوام کے اندر نہیں ہے جتنے آپ ہیں۔ اور پھر رب العالمین نے جو آپ کو منبر و محراب، مسند و مصلی عطا کیا ہے، یہ وہ میڈیا کی قسم ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے، عروج ہی عروج ہے۔ جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو پرنٹ میڈیا زوال پذیر ہو گیا، سوشل میڈیا آیا ہے تو الیکٹرانک میڈیا زوال پذیر ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب چوتھی قسم آئے گی تو شاید سوشل میڈیا بھی زوال پذیر ہو جائے، لیکن 14.5 صدیاں گزر چکی ہیں، منبر و محراب کو کبھی بھی زوال نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے۔ اور یہ میڈیا بھی آپ کے پاس
جس قدر احترام اور عزت سے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں کسی اور کی نہیں سنتے. اس امت کو متحد کرنے والی کتاب قرآن مجید آپ کے پاس ہے، متحد کرنے والا میڈیا منبر و محراب آپ کے پاس ہے، اتحاد کے مراکز مساجد آپ کے پاس ہیں، اور متحد کرنے والی میٹھی اور مدلل زبان وہ آپ کے پاس ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ آج امت کے اندر انتشار بھی ہے، افتراق بھی ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھی ہیں، فرقہ واریت کو فروغ بھی ہے، اور ملک کے اندر خون ریزی بھی ہے. اور یہی دشمن کی چاہت ہے، یہی اس کی آرزو ہے اور یہی تمنا ہے. ہمارا پڑوسی ملک وہ عالمی دہشت گرد ہندوستان، جس نے آج تک پاکستان کو، پاکستان کے جغرافیے، پاکستان کے نظریے، پاکستان کی عدلیہ و مقننہ، پاکستان کے علماء، پاکستان کا منبر و محراب اور پاکستان کے مدارس اور پاکستان کے نظریے کو جس نے آج تک قبول نہیں کیا، وہ اس ملک میں تخریب کاری کرواتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب سے امریکہ شکست کھا کے واپس پلٹا ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اب وہ سر توڑ کوششیں کر رہا ہے کہ پاکستان خانہ جنگی کا شکار ہو. اے علماء امت، اللہ کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لو، اپنے آپ کو کھڑا کر لو، آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے اور دماغ کو بیدار رکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا وفادار بن کے اور دین اسلام کا چوکیدار بن کے آج کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ دشمن پر توڑ رہا ہے. دشمن آج اس نے اپنی پالیسی، اپنا پروگرام لانچ کر دیا ہے، اور اس نے علماء کو خرید کر، علماء کو اکسا کر اور علماء کے اندر ایسی فضائیں پیدا کر کے کوشش کرنی ہے کہ فرقہ واریت کی فضا کو فروغ ملے اور خانہ جنگی ہو اور خون ریزی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میدانوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ دشمن منافقانہ وار کرتا ہے. اس کی کوشش یہی ہے کہ ان کو آپس میں لڑا کے کمزور کیا جائے. آج اسی طرح ہمیں پھاڑنے کے چکر میں ہے جس طرح کہ فرعون نے کیا تھا. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. وہ چونکہ فسادی تھا، تو آج بھی فرعون کی نسل، فرعون کا پروگرام لے کے چلنے والے اور وہ عالم کفر اور اس کا امام امریکہ ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ امت مسلمہ کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں، گروپوں میں، ریاستوں میں، علاقوں میں تقسیم کر دیا جائے. نہ یہ متحد ہوں گے، نہ میرے مقابلے کی قوت و طاقت رکھیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھ امریکہ اور تیرے اتحادی بھی کہ یہ تمہاری کوششیں، کاوشیں ساری ناکام ہیں. اللہ کے حبیب کی امت کا عالم بیدار ہو چکا ہے. تم اپنے جو بھی پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس میں، تلابیم میں بیٹھ کے اپنے پروگرامات جو بھی تم مرتب کر رہے ہو، یہ بات یاد رکھنا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تمہاری ساری تدبیریں ناکام ہوں گی اور اللہ کی تدبیر غالب آئے گی. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فتح یاب و فتح مند بھی کرنا ہے اور کامیاب و کامران بھی کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہمارا معاشرہ وہ ترقی کی معراج پر نہیں ہے. بے راہ روی ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، سود خوری ہے، رشوت کا دورہ ہے، بے شمار مسائل ہیں. لوگوں کو حلال و حرام کا پتہ نہیں ہے. ہم منبر و محراب کا استعمال ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگا کر نہ کریں. ایک دوسرے کو بدعتی بنانے میں ہم اپنی ساری صلاحیتیں صرف نہ کر دیں، بلکہ جو ناقص مسلمان ہے اس کو کامل بنانے کی کوشش کریں. جس کی نماز درست نہیں ہے اس کی نماز کو صحیح کریں، جس کے عقیدے میں خرابی ہے اس کے عقیدے کی اصلاح کریں، اور جس کے اعمال کے اندر بگاڑ ہے اس بگاڑ کا ہم خاتمہ کریں. اور لیکن یہ کب ہوگا؟ اسی طرح ہوگا جب ہمارا وارثان
علوم نبوت کا رویہ اس طرح ہوگا جس رویے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، نبی ذی شان کے متعلق کیا، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ یہ کیسے ہوگا؟ واخفض جناحك للمؤمنین۔ ہمیں اپنے اندر، میں آپ کو قطعاً یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے اصولوں کو چھوڑ دیں، میں اصول چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا اور میں کر بھی نہیں سکتا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اپنا اسلوب ٹھیک کر لیجیے، اپنا انداز بہتر کر لیجیے۔ یہ کفر کے فتوے خالی لگانے سے دین نہیں پھیلے گا، اتحاد کو فروغ نہیں ملے گا۔ ہم اپنے اصولوں پر رہتے ہوئے اپنا اسلوب بدل لیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اسلوب میں کوئی آپ کے لیے تیار کر کے لایا ہوں اور میں آپ کو بانٹنے لگا ہوں کہ جناب آپ یہ جو میں آپ کو اسلوب و انداز دے رہا ہوں آپ اس کو اختیار کیجئے، آپ اسی اسلوب کو اپنا لیجئے جس کو اللہ نے بیان کیا، محمد مصطفیٰ نے اختیار کر کے دکھایا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ حسنہ کے اندر دعوت کا کوئی اسلوب نہیں، دعوت کا کوئی انداز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی رویہ کوئی بیان نہیں ہوا، سارا کچھ ہے۔ بس اتنی بات کرنا چاہتا ہوں، حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم رویے کی وجہ سے کافر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور جو ہیں ہی دائرہ اسلام میں آپ کا اور ان کا مقناطیسی تعلق، پرکشش تعلق بنے گا۔ کب بنے گا؟ اللہ اکبر و کبیرہ، کہ جب ہمارے رویوں کے اندر نرمی ہوگی اور احترام باہمی ہوگا۔ جب احترام باہمی ہوتا ہے اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور جب اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اتحاد ابھر کے سامنے آتا ہے۔ لیکن اس اتحاد سے پہلے اعتماد ہے، اور اعتماد سے پہلے احترام ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مجادلانہ انداز میں، مناظرانہ انداز میں، تو اس سے کامیابی نہیں ہوگی۔ ہم اپنے رویوں کو بہتر کریں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہماری مسجد ہے 2 کنال کی ہے، 3 کنال کی ہے، 4 کنال کی ہے، بندے نمازی 4 ہوتے ہیں، جی وجہ کیا ہے؟ بریلویوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں آس پاس وہابیوں کے گھر ہیں، وہابیوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں جماعتی لوگ یہاں پہ نہیں ہیں، دیوبندیوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں ہمارے مسلک کے نہیں ہیں۔ موٹر وے پر آپ بھی رکتے ہیں، میں بھی رکتا ہوں، بریک لگاتے ہیں، نماز کے لیے میں آگے ہوتا ہوں، 4 لوگ ہم ہوتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، پیچھے 40 ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے پھر کہتے ہیں جناب دوسری نماز پڑھنے لگے ہیں، مغرب کے بعد عشاء جمع کرنے لگے ہیں، مسافر ہیں، جو پڑھنا چاہتا ہے شامل ہو جائے، پھر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تیرا مسلک کیا ہے، کس مسلک کے نتیجے میں اور اس کی روشنی میں تو نے عشاء پڑھائی ہے مغرب کے ساتھ حالت سفر میں۔ وہ اعتماد کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، ہوائیں ہیں، وہ گاڑی روک کے نماز پڑھتا ہے، اور وہی شخص جب اپنے محلے کے اندر آتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، پڑوس کی مسجد میں نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں جا رہا؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں کی ہے اور یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں اور فلاں کی اس نے نہیں بنائی، یہ ہم نے بنائی ہے، مجھے فلاں اور فلاں کی مسجدیں بہت ملتی ہیں، لیکن اے علماء امت، اللہ کی قسم میں تو اس مسجد کو تلاش کرنے میں لگا ہوا ہوں جس مسجد کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ان المساجد للہ، فلاں فلاں کی تو ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے وہ تو دکھاؤ جو اللہ کے لیے ہے۔ جو اللہ کے لیے ہے وہی اتحاد کا مرکز ہے۔ الحمدللہ جماعت جو اتحاد کی دائی ہے، اور اسی عنوان اور نام سے تمام تر مکاتب فکر کو جمع بھی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت فکر بھی دیتی ہے۔ رانا شفیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ صلاۃ کمیٹیاں علاقوں کے اندر بن رہی ہیں۔ ہم نے کہا 4 5 افراد پر مشتمل صلاۃ کمیٹیاں بناؤ، جاؤ سب کو دعوت دو،
کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، بھئی آئے اللہ کے گھر میں آئے تاکہ اعتماد کی فضا ہو، خوف اور پریشانی، دہشت، یہ سارا جو ذہن کے اندر مواد موجود ہے اس کا خاتمہ ہو۔ جا کے لوگوں کو نماز کی دعوت دو، نماز کے لیے آئیں گے تو اس کو آپ صحیح نماز سکھلائیں گے، جو آپ کے قریب ہی نہیں آئے گا رویے کی وجہ سے، آپ اس کی نماز کو کیسے بہتر کر سکتے؟ لمحہ فکریہ ایک تو اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، ہم نے اپنا رویہ اسی طرح کرنا ہے جس طرح اللہ کے حبیب کا تھا۔ ہم نے اصولوں کے ساتھ ساتھ اسلوب بھی وہی اختیار کرنا ہے جو حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور پھر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ بغیر اتحاد کے جتنے بھی چیلنجز اسلام اور پاکستان کو درپیش ہیں، کسی ایک چیلنج کا بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے ہم دعوے کرتے رہیں، بڑے بڑے ہم نعرے لگاتے رہیں، مکے ہلا کے ہم فضاؤں سے باتیں کرتے رہیں اور ایسی تقاریر کرتے رہیں جس کے اندر اتار اور چڑھاؤ ہو، زیر و بم ہو، جس کے اندر خطابت کے سارے عناصر بھی پائے جائیں، تو ان تقریروں سے اتحاد پیدا نہیں ہوتا۔ اتحاد پیدا ہوتا ہے تو رویوں سے ہوتا ہے، اچھے سلوک سے ہوتا ہے، قربتیں پیدا کرنے سے ہوتا ہے، اور جب اتحاد ہوتا ہے تو بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ پوری امت کی حیثیت سے وہ کر سکتی ہے۔ اکیلا نہ کوئی شخص، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی مسلک اکیلا کسی چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں ایک امت بنایا، فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ تو انشاءاللہ ہم نے امت کو جوڑنا ہے، اور اپنے خطابات میں، رویوں میں مناظرانہ، مجادلانہ اور فتووں والا انداز، کہ بندہ یہ کہے کہ الحمدللہ آج میں 150 بندے کو کافر قرار دے آئے اور 250 کو بدعتی قرار دے آئے۔ بھائی 200، 250، 300 جو بھی قرار دے آئے ہو، مجھے تو ایک وہ شخص چاہیے کہ لَن يَهْدِيَكَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اللہ کے نبی نے سیدنا علی المرتضیٰ کو کہا تھا، اے علی تیری دعوت کی وجہ سے ایک شخص بھی دائرہ دین میں داخل ہو گیا، عرب کے سرخ اونٹوں کے غولوں کے غول اگر تو رب کی راہ کے اندر بانٹ دے، اس سے زیادہ بہتر ایک آدمی کا تیری دعوت کے اوپر راہ حق کا راہی بن جانا یہ زیادہ افضل ہے۔ دوسری جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ علماء کرام ہیں، جس طرح آپ مصلی کے امام ہیں، اسی طرح خدمت کے میدان کے شاہ سوار اور قائد بھی آپ ہی ہیں۔ جس پیغمبر کی ہم امت ہیں اور جس نبی کے یہ علماء وارث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کا، خدمت انسانیت کا کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ میرا آپ سے سوال ہے، میں آپ سے وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ آپ سبحان اللہ کی چھل دیں، لیکن میں آپ سے یہ بات ضرور کر رہا ہوں کہ میری بات کا جواب ضرور دیں۔ آپ نے خدمت خلق کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا کے بعد سارے کام ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنوائے ہیں کہ نہیں گنوائے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کا کام کیا ہے، علماء امت نے کیوں چھوڑا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ تو انبیاء کے وارث ہیں۔ جماعت الحمدللہ کر رہی ہے، اور یہی چیز، یہی ماٹو اشتہارات کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے کی ہے، اور آپ ہی نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، آپ ہی نے تو فرمایا ہے تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ یہ چیزیں صرف ہمارے بیان کرنے والی نہیں ہے، ہمارے کرنے والی بھی ہیں۔ یہ حدیث صرف دنیا کو سنانے کے لیے نہیں ہے کہ بدکارہ فاحشہ عورت کنویں کے پاس سے گزری، کتا زبان نکالے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا اور موت و حیات کی کشمکش میں تھا، عورت نے کنویں سے پانی نکال کے کتے کو پلا دیا، کتا موت کے منہ سے اور عورت جہنم کی آگ سے بچ گئی۔ یہ حدیثیں ہم سناتے ہیں، یہ صرف سنانے کے لیے نہیں، یہ کام کرنے والے بھی ہیں۔ جب میں نے 120 کا الیکشن لڑا لاہور میں، ایک مسجد کے امام صاحب میرے ساتھ تھے اس کمپین کے اندر، لوگوں نے جب ان کی شکل دیکھی، چہرہ دیکھا، تو ان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہم ان کی وجہ سے ووٹ نہیں ڈالیں گے،
میں نے کہا بھائی کیوں نہیں ڈالیں گے، وجہ کیا ہے؟ کہا ہمارا بچہ پانی بھرنے مسجد کے لیے گیا تھا، انہوں نے دھکے مار کے باہر نکال دیا تھا۔ لمحہ فکریہ ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ تو وہ ہیں کہ جو یہ بیان کرنے والے ہیں کہ ایک ایک مارکے کے اندر اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زخمی حالت میں ہیں تو پہلا دوسرے اور دوسرا تیسرے اور تیسرا چوتھے کو اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دے رہا ہے۔ اگر کوئی بے بس، کوئی پیاسا پڑوسی پانی لینے کے لیے آئے، یہ کام آپ کر سکتے ہیں کہ اپنی مساجد کے اندر لوگوں کو ترغیب دیں اور فلٹریشن پلانٹ لگوائیں تاکہ لوگ آ کے پانی بنیں۔ اپنی مسجد کے اندر دسترخوان لگوائیں جس طرح اللہ کے حبیب لگوایا کرتے تھے، اور مسجد نبوی اور بیت اللہ الحرام میں آج بھی دسترخوان لگ رہے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جماعت ہسپتالوں میں، لاری اڈوں میں، بس سٹاپوں پر اور جہاں پر مزدور بیٹھتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جماعت خدمت خلق کا کام کر رہی ہے۔ خدمت خلق کے کام کا فائدہ کیا ہوگا؟ غیر مسلموں میں آپ کریں گے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر مسلمانوں میں کریں گے تو وہ اسلام کے اوپر مضبوط ہو جائیں گے۔ ورنہ صورتحال کیا ہے؟ سابقہ حکومت کے دور میں بڑی بڑی NGOs یہاں پہ آئی تھی، اور اب بھی کچھ ان کا وجود باقی ہے۔ وہ جناب آپ کے دیہی علاقوں میں ہینڈ پمپ لگوا رہے ہیں، کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں، راشن پیک دیا جا رہا ہے۔ وہ اتنے 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے کیوں آئے تھے؟ اگر انہیں امت مسلمہ سے ہمدردی ہے تو پھر فلسطین پر بمباری کیوں ہے؟ اگر امت مسلمہ سے پیار ہے تو پھر گولہ و بارود کی برسات کشمیر پر کیوں ہے؟ اگر انہیں محبت ہے تو پھر گن اور گولی کی زبان میں عراق کے ساتھ جو حشر کیا گیا وہ کس لیے ہے؟ انہیں ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ ہمارے ملک کی جاسوسی کے لیے چپا چپا ماپنے کے لیے یہاں پہ وہ بدماش آتے ہیں، اور آپ کے ملک کی پوری صورتحال اور ریکارڈ یہاں سے لے کے وہ جاتے ہیں۔ ایک ہینڈ پمپ لگوانے کے لیے 4 مختلف ان کی ٹیمیں آتی ہیں سروے کرنے کے لیے، اور سروے انہوں نے ہینڈ پمپ کا نہیں کرنا ہوتا، آپ کے علاقوں کا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس وقت انہوں نے قادیانیوں کو آگے کیا ہوا۔ قادیانی، ابھی میں 9 علماء و مشائخ کنونشن کر کے آیا ہوں، 25 ہم نے پنجاب میں کیے تھے، کشمیر میں 9 کنونشن سے ابتدا ہم نے سکر سے کی، کراچی تک، اور پھر واپسی پر بھی تھر کے علاقہ میں، دیگر علاقوں میں، مرلوں میں نہیں، کنالوں میں نہیں، ایکڑوں میں وہ زمینیں خرید رہے ہیں، اور لوگوں کو راشن دینے کے لیے قادیانی پہنچے ہوئے، جن کو وہ لقمہ کھلائیں گے کیا ان کا عقیدہ باقی رہنے دیں گے؟ اے علماء امت کہاں سوئے ہوئے ہیں آپ؟ عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ڈاکو آج ان نامساعد حالات میں کہ جہاں مہنگائی کا دورہ ہے، انہیں کھلی چھوٹ ہے کہ جاؤ تم تقسیم کرو۔ وہ راشن کو تقسیم کرنے کے لیے، علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جناب طلباء سے مل کے ان کو سکالرشپ کا لالچ، اعلیٰ تعلیم کا لالچ، بیرون دنیا کے ویزے آج ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ وہ عقیدہ ختم نبوت سے منحرف ہو جائیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آج وہ مرتد کر کے مارنا چاہتے ہیں اس امت کو۔ اور جو غریب مسلمان ہیں، کاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری تو انسان کو درجہ کفر تک پہنچا دیتی۔ تو یہ کام علماء کیوں نہیں کرتے؟ اپنی مساجد میں کیوں نہیں کرتے؟ اپنے حلقے اور وارڈ میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ کام کرنا چاہیے۔ جماعت تو الحمدللہ کر رہی ہے۔ میں نے متعدد جگہ پہ یہ بات بتائی کہ جب سندھ میں سیلاب آیا تو کچھ لوگ درختوں پر، کچھ چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، ساتھی گئے، کشتیاں لے کے گئے، نکال کے لے آئے، خشکے پر بٹھایا، کھانا پکایا، ان کو پیش کیا۔ وہ کہنے لگے آپ نے یہ ہمارے ساتھ سلوک کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور ہمارے امیر کا حکم ہے۔ کہا جس پیغمبر کی تعلیمات ہیں اس کا کلمہ پہلے پڑھاؤ، کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم ہندو ہیں مسلمان نہیں ہیں۔
کسی غیر مسلم کی خدمت کریں گے دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، مسلمان کی کریں گے دین پر کھڑا رہے گا۔ اور اگر آج غربت کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ لٹ گیا، دیکھیں ڈاکو تو ہیں، راہزن تو ہیں، لیکن محافظ کہاں ہے؟ چوکیدار کہاں ہے؟ وہ ہوشیار اور پرباش کیوں نہیں ہے؟ بیدار کیوں نہیں ہے؟ یہ باتیں صرف بیان کرنے کی حد تک نہ لیجئے گا، خدا را جہاں آپ نے اس امت کو متحد کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہاں انشاءاللہ خدمت خلق کا کام بھی کرنا ہے۔ وعدہ کرتے ہیں کریں گے، اپنی اپنی مساجد میں کریں گے، اپنے اپنے حلقوں میں کریں گے۔ آخری گزارش، چونکہ میرا اگلا پروگرام بہاول نگر میں ہے، وہاں پہنچنا، آخری گزارش، آپ کو جو منصب ملا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ امامت۔ کون سا منصب ہے؟ بڑا اعلیٰ منصب ہے، بڑا اونچا منصب ہے، بڑا بلند منصب ہے۔ رب العالمین نے بڑی بڑی آزمائشوں، ابتلاؤں اور امتحانات کے بعد جو بطور انعام اپنے خلیل کو انعام دیا تھا، وہ کیا چیز تھی؟ انی جاعلک للناس اماما۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس امامت سے مراد فقط مصلی کی امامت ہے؟ نماز پنجگانہ کی امامت ہے؟ نماز جمعہ کی امامت ہے؟ نماز عیدین اور جنازوں کی امامت ہے جو اللہ نے سیدنا خلیل اللہ کو دی تھی کہ آج کے بعد بطور انعام آپ نے جنازے پڑھانے، نمازیں پڑھانی ہیں، عیدیں پڑھانی ہیں؟ کیا ہمیں جو امامت ملی ہے اس کا مطلب یہی ہے؟ نہیں، یہ امامت صغریٰ ہے۔ جس طرح امامت صغریٰ کے مصلی کے امام آپ ہیں، اسی طرح امامت کبریٰ کے امام بھی آپ ہیں۔ اور وہ امامت کبریٰ کیا ہے؟ وہ سیاست کے میدان کی امامت ہے۔ یہ نماز پنجگانہ پڑھانا یہ بھی امامت ہے۔ لیکن اے امامو، اپنے منصب کو جانو کہ الامامت موضوعۃ لخلافۃ النبوہ فی حراست الدین و سیاست الدنیا۔ امامت کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا نام امامت ہے، دین کی حفاظت کا نام امامت ہے، اسلامی سیاست کو دنیا میں غالب کرنے کا نام امامت ہے۔ الامامت موضوعۃ لخلافۃ النبوہ فی حراست الدین و سیاست الدنیا۔ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ جی، آپ کی مسجد میں کوئی بندہ جاہل ہے، سیدھا چٹا ان پڑھا ہے، کپڑے شپڑے اس نے ٹھیک پہنے ہوئے ہوں، کیا آپ اپنے مصلی پر نماز کے لیے اسے کھڑا کریں گے؟ زبان سے جواب چاہیے۔ کیوں؟ نماز کا بیڑا غرق کر دے گا۔ اسی طرح سیاست کے مصلی پر جاہلوں کو، اچکوں کو، لٹیروں کو، دو نمبروں کو، نوسر بازوں، دغا بازوں، فریبیوں، فراڈیوں، لالچیوں اور ڈاکوؤں اور چوروں کو اگر کھڑا کرو گے تو وہ صرف آپ کی نماز نہیں، آپ کے ہر چیز کا ہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے، اور کر رہے ہیں۔ لیکن علماء یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارا اصل میں کرنے والا کام نہیں، عزت دار لوگوں کا تو کام نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء نے کی ہے۔ کنہوں نے کی ہے؟ انبیاء نے کی ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر متقی، پرہیزگار، صالح، نیکوکار، اللہ کا برگزیدہ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی سیاست کو انبیاء نے کیا ہے۔ امت اسلامیہ کی سیاست کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو اسلامی سیاست کے ستون ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کرپشن کی سیاست کریں؟ آپ کو کس نے کہا آپ گالی گلوچ کی سیاست کریں؟ آپ کو تو یہی گزارش کر رہے ہیں، آپ سیاست وہ کریں جس کے اندر صدیق کی صداقت نظر آئے، عمر کی عدالت نظر آئے، عثمان کا حیا نظر آئے، اور عثمان کا انفاق نظر آئے،
اور علی المرتضیٰ کی جرت و شجاعت نظر آئے، اس سیاست کو لے کے جب کھڑے ہو جاؤ گے تو سیبلغ ھذا الدین ما بلغ اللیل والنہار، جہاں جہاں تک رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے پہنچتے ہیں، دین مصطفیٰ وہاں وہاں تک پہنچ کے رہے گا۔ یہ کام بھی آپ کے کرنے والا ہے۔ جس طرح مسلح کے امام آپ ہیں، قائد آپ ہیں، خدمت کے میدان کے قائد بھی آپ ہیں، میدان جماعت نے اس لیے قدم رکھا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو منتخب کر کے آگے بھیج دیتے ہیں، پھر صورتحال کیا ہوتی، منتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک MNA کے، جناب آپ اسمبلی میں ذرا حرمت رسول پر تھوڑی سی بات کر دیں، تحفظ ناموں سے رسالت کی تو بات کر دیں، عقیدہ ختم نبوت کو خطرہ ہو چکا ہے ذرا اس کے حوالے سے بات کر دیں، اور پھر اسلام نافذ نہیں ہو رہا ذرا اسلام کی بات، وہ کہتے ہیں اچھا اسلام کی بات، کہتے ہیں وہ اسلام کیسا ہوتا ہے، کہتے ہیں جس میں حدود اللہ ہوتی ہیں، عقائد ہوتے ہیں۔ حدود اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھی چور چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹیں گے، وہ کہتا ہے مولوی صاحب اللہ دا نام لو، اسلام رکھو اپنی مسجد تک، سیاست میں کرن دو پارلیمنٹ دے وچ۔ اس نے خزانے لوٹنے ہیں، اس نے ضمیر بیچنے ہیں، اسے تو یہ پتا ہے کہ میں تو ٹنڈا ہو جاؤں گا۔ اور بھائیوں جب اسمبلیوں میں آپ کے اپنے لوگ بیٹھیں گے، ورثۃ الانبیاء بیٹھیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے اندرون ملک تو دور کی بات ہے، دنیا کے کسی کونے میں کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی اللہ کے حبیب کی گستاخی کر سکے یا حدود اللہ کے ساتھ استہزاء کر سکے یا مذاق اڑا سکے۔ لیکن اس میدان میں بھی جس طرح آپ نے منبر و محراب اور مصلی کا تحفظ کر کے لوگوں کے دین کو، ایمان کو، نمازوں کو محفوظ کیا ہے، آپ پرعزم ہو کے ذرا آگے بڑھیے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے سیاست کے میدان میں اتر کر یا نیکوکار لوگوں کو آگے لا کر انشاءاللہ العزیز پاکستان کے نظریے، پاکستان کے جغرافیے اور اسلام کے غلبے کے لیے انشاءاللہ بھرپور جد جہد کرنی ہے۔ اس سلسلہ میں پیچھے نہیں ہٹنا، وعدہ کرتے ہیں سارے انشاءاللہ۔ کسی کے ہاتھ نیچے ہیں، کسی کے چادروں میں ہے، کسی کو سردی لگی ہوئی ہے، ذرا اٹھ کے بتا دیں تاکہ پتہ چلے رانا صاحب ہمارے بیمار ہیں، ان کو بھی تقویت مل جائے۔ سارے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ جو نہیں ہیں ان کو اٹھا لیں، جو سویا ہوا ہے اس کو جگا لیں اور اس کو کہیں کہ دعا پڑھے۔ تیار ہیں سارے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائم نکالا، آج کے اس محفل کو رونق بخشی، تشریف لائے۔